ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کافی ساری ویڈیو میں محمد ناصر صاحب ہیں، محمد ناصر یونس صاحب، انہوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں کافی ویڈیو کے نیچے۔ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے دائیں طرف ایک اور فالج ہوا ہے، براہ کرم آپ مشورہ دے سکتے ہیں؟ شکریہ محمد ناصر یونس، اور آگے میرے خیال سے انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، تو یہ خاص ان کے لیے یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ میں نے انہیں رپلائی بھی کیا کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے کوئی ترتیب ان کی نہ بنی ہو، تو کافی کمنٹ آنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ ان کے لیے خاص ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، تاکہ وہ ویڈیو میری سنتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے ان کو محفوظ فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دائیں طرف فالج کی بیماری ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی مجھے رائے دیں جو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیں۔ میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گا، اگر آپ اس عمل کو میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر ایک، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے اور بہت طاقتور یہ عمل ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی ضرور آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ تو میں نے ان کے لیے خاص کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ اگر کسی بھی بیماری کے لیے، کسی لا علاج بیماری کے لیے کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیں کہ اب اس کا علاج ناممکن ہے، تو آپ اس وقت اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی یقیناً انشاءاللہ الکریم آپ کو ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خاص عمل ہے۔ آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے اس ترتیب کو دہرائی کر لینا ہے، اور اکیلے بیٹھ کر کوشش کرنی ہے کہ اکیلے بیٹھ کر ایک روم میں آپ اس عمل کو کریں، یا آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا والدین میں سے کسی نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کرنا ہے، یا کسی رشتہ دار نے کرنا ہے، تو وہ بھی کوشش کرے کہ وہ مریض کے پاس اکیلا بیٹھے، اور اکیلا بیٹھ کر اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ عمل کے لیے بیٹھ گئے تو جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے اس عمل کی پہلے دہرائی کر لینی ہے، تاکہ آپ جب یہ عمل میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پڑھیں تو اس وقت آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔
یعنی کہ آپ بھولیں نہیں بلکہ اسی ترتیب سے آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہے، کینسر ہے، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ فالج کا مسئلہ ہے، یہ فالج والے شخص جس نے مجھے میسج کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، تو ان کے لیے یہ عمل خاص کیا ہے، باقی بھی سب کو اجازت ہے۔ تو آپ نے یہ عمل ہر بیماری کے لیے، بڑی سے بڑی بیماری اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر لا علاج بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے، اور اس صورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا۔ اب آپ بیٹھ گئے ہیں، کسی بھی بیماری کے لیے یہ بات ذہن رکھ لیں، فالج ہے، شوگر ہے، بخار ہے، یا ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، جگر کا مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، اسی طرح اور بھی جسمانی کوئی بھی مسئلہ ہے، آنکھ کا ہے، ناک کا ہے، ہاتھ کا ہے، بازو کا ہے، پاؤں کا ہے، ٹانگوں کا ہے، کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود کر لے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کے پاس اکیلا عمل کرنے والا شخص بیٹھے اور بیٹھ کر اس عمل کو کرے۔ اب میں آپ کو عمل کی ترتیب بتاتا ہوں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے، اور آغاز کرنے کے بعد پہلے تو بسم اللہ آپ نے ایک سورت پڑھنے سے پہلے پڑھ لی، اب پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھنی ہے۔ جس طرح میں اب پڑھ دیتا ہوں پوری ترتیب، آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کی دہرائی آپ نے پہلے کر لینی ہے تاکہ آپ کو وہاں بیٹھ کر بار بار بھولنا نہ پڑے، کہ آپ بار بار بھولتے رہیں اور آپ کے لیے مسئلہ بنے، اور آپ جس طرح ترتیب سے پڑھنا ہے اس طرح آپ ترتیب سے پڑھ نہ سکیں۔ اب آپ نے ترتیب سمجھ لینی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ آپ نے اول درود شریف پڑھنا ہے، اسی طرح آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آپ نے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح آپ نے اسی ترتیب سے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک آیت پڑھنی ہے، پھر آغاز کرنا ہے شروع سے، پھر 2 آیتیں پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے، پھر آپ نے شروع سے آغاز کرنا ہے تیسری آیت، ہر آیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے اور سورہ فاتحہ کا بھی شروع سے آغاز کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ 41 بار پڑھنی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ آپ نے اس مریض کو پھونک مارنی ہے اور ساتھ آپ نے کوئی پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، پانی کا گلاس اس پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ مریض کو بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے اس مریض کو پلا دیں۔ آپ نے یہ عمل 41 دن کرنا ہے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 41 دن ہی دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی جو بھی کوئی مرض ہے، اللہ تعالی یقیناً اس بندے کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور جو مجھے میسج کیا گیا، کمنٹ کیا گیا، محمد ناصر صاحب ہیں میرے خیال سے، محمد ناصر یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ عمل ان کے لیے خاص تھا، ان کو اجازت ہے وہ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو صحت یاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی شر، انسانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔